بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یزیدی فوجی درندوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ امام مظلوم کی شہادت کے بعد بے کس و لاوارث بیویوں کے خیام پر ٹوٹ پڑے اور لوٹنا شروع کر دیا، اور جس کے ہاتھ جو چیز آئی لوٹ کے لے گئے۔ زیور چھن گئے، شہزادیوں نے فکر نہ کی، اسباب لٹا، بیویوں نے اثر نہ لیا۔ ہائے جب بیویوں کے سر سے چادریں اور بیمار کا بستر چھینا گیا تو ہر بیوی اپنی چادر سے لپٹ جاتی، اور جب اس طرح سے بھی چادریں نہ بچیں تو بیویاں ایک دوسرے کے پیچھے منہ کر کے بیٹھ گئیں۔ شمر ملعون نے لاڈلی سکینہ کے گوشوارے اس بے دردی سے چھینے کہ کان زخمی ہو گئے اور بچی تڑپ کر رہ گئی۔ لوٹ مار کے بعد ظالموں نے خیام اہل حرم میں آگ لگا دی۔ بیویاں ایک کے بعد دوسرا خیمہ بدلتی رہیں۔ بی بی زینب نے اپنے بھتیجے کو غش سے اٹھا کر پوچھا، بیٹا اب تم امام وقت ہو، کیا حکم ہے؟ جل کر مر جائیں یا جان بچا کر باہر نکل جائیں؟ امام وقت حضرت سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، پھوپھی اماں جان بچانا فرض ہے، جلد باہر نکل جائیے۔ شام غریباں آ گئی، اب اندھیرا چھا گیا، بچے خوف زدہ ہو کر ماؤں سے چمٹ گئے۔ ادھر یزیدی فوج میں کھانا تقسیم ہونا شروع ہوا۔ ابن سعد لعنتی نے بے بس اور مجبور عورتوں کو کھانا بھجوایا۔ جناب زینب نے بچوں کو بلایا اور ایک کوزہ آپ اٹھا کر جناب سکینہ کو دیا۔ بی بی سکینہ نے کوزہ لیا اور مقتل کی طرف چل پڑی۔ بی بی زینب نے پوچھا، میری سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ بی بی سکینہ بولی، پھوپھی میرا بھائی علی اصغر سب سے چھوٹا ہے اور بہت پیاسا ہے۔ 11 محرم کی صبح ایک نئی مصیبت لے کر آئی۔ ابن سعد ملعون نے ایک دستہ فوج اسیری اہل بیت کے لیے بھیجا، جن کو دیکھ کر بچے اور عورتیں سہم کر ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے۔ شمر ملعون آگے بڑھا اور بیمار کربلا سید السجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں دوہری بیڑیاں اور گلے میں خاردار طوق پہنا کر زنجیروں سے جکڑ دیا۔ اس کے بعد ظالم ملعون عورتوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو رسیوں سے باندھ دیا۔ چادریں تو پہلے ہی چھن چکی تھیں۔ غیور بیویوں نے بالوں سے منہ کو چھپایا۔ اس کے بعد سب بیویوں کے بے کجاوا اونٹوں پر سوار کرایا گیا۔ عابد بیمار کو ایک ناکے پر اس طرح سوار کیا گیا کہ جب بیماری سے سنبھل نہ سکے تو دونوں پیر نیچے اونٹ کے پیٹھ سے باندھ دیے گئے۔ قافلہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہوا۔ نیزوں پر شہداء کے سر بلند کر کے اس طرح لائے گئے کہ سب سے آگے سید الشہداء امام مظلوم کا سر نوکے نیزہ پر تھا، بقیہ سر نیزوں پر ہر بیوی کے سامنے اس کے عزیز کا تھا۔ ان اسیروں کا قافلہ فوج یزیدی کی حراست میں روانہ ہوا۔ جب کوفہ قریب آ گیا تو روک دیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم سے بازاروں کو سجایا گیا، دربار کو آراستہ کیا گیا۔ یہی کوفہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا دار الخلافہ تھا۔ اب شہزادیاں قید ہو کر آ رہی ہیں، کوفے کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ قافلہ شام کے قریب کوفہ کے دروازے پر پہنچا، مگر چونکہ اندھیرا ہونے والا تھا اس لیے حکم دیا کہ قافلے کو صبح تک یہیں رکھا جائے اور شہر کو سجایا جائے تاکہ سب تماشا دیکھیں۔ ہائے جب قافلہ بازار کے قریب
پہنچا تو عابد بیمار کو ناکے سے اتار دیا گیا۔ اب امام وقت اونٹ کی نہار پکڑ کر ماں بہنوں اور پھوپھیوں کی ساربانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ایک جگہ کچھ لوگ جمع تھے۔ جب قافلہ قریب پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کے سر نے تلاوت سورہ کہف شروع کر دی۔ سر حسین نے فرمایا، میری حالت تو تم سب سے زیادہ تعجب خیز ہے کہ سر و تن کی جدائی ہو گئی، لیکن قرآن اب بھی میری زبان پر ہے، اس کے ساتھ جدا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے حیرت سے سر حسین کو دیکھنا شروع کر دیا۔ شاید اس اعجاز کا مقصد یہی تھا کہ اہل ارم بے مکنا و چادر ہیں، لوگوں کی توجہ میری طرف ہو جائے اور نامحرموں کی نظریں ان پر نہ پڑیں۔ قافلہ آگے بڑھا۔ ایک کوٹھے پر کچھ عورتیں بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھیں۔ جب اسیر قریب پہنچے تو انہوں نے خرمے صدقہ کر کے پھینکنا شروع کر دیے۔ جناب زینب نے بچوں کے ہاتھ سے خرمے لے کر پھینک دیے اور عورتوں کی طرف دیکھ کر کہا، ہم لوگ اہل بیت رسول ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ اے کوفے کی عورتوں، کاش تم ہمیں پہچان لو۔ جب قافلہ دارالعمارہ کے قریب رک گیا تو جناب سکینہ نے ایک ضعیفہ سے پانی مانگا۔ وہ ضعیفہ فوری پانی لے کر آئی اور کہا، تم لوگ مصیبت زدہ ہو، میرے لیے دعا کرو کہ میں مصیبت زدوں کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر پانی کو کوزا جناب سکینہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ جناب زینب نے فرمایا، بی بی، پانی پینے سے پہلے اس کی حاجت سن کر دعا کر دو۔ ضعیفہ نے کہا، میری 3 حاجتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جس طرح تم لوگ یتیم اور اسیر ہوئے ہو، اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرے اور ان پر والدین کا سایہ قائم رہے۔ جناب سکینہ نے زور سے آمین کہا۔ دوسری حاجت یہ کہ سنا ہے میرے مولا حسین سفر میں ہیں اور کوفہ آ رہے ہیں، اللہ ان کو سلامتی کے ساتھ لائے۔ اور میری تیسری حاجت یہ ہے کہ شہزادی زینب کی زیارت کی بڑی تمنا ہے، دعا کرو کہ اللہ جلد ان سے ملاقات کروا دے۔ جناب زینب یہ دیکھ کر بے قرار ہو گئیں۔ ایک دفعہ آہ سرد کھینچ کر فرمایا، بی بی، اگر زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ ضعیفہ نے کہا، کیوں نہیں پہچانوں گی، مدتوں ان کی خدمت میں رہی ہوں، وہ آقا زادی ہیں، میرے مولا حسین علیہ السلام کی بہن ہیں۔ یہ سن کر جناب زینب نے چہرے سے بالوں کو ہٹا کر فرمایا، ام حبیبہ، تم نے زینب کو کہاں پہچانا؟ پورے کنبے کو رونے والی زینب میں ہی ہوں، اور جس حسین کے لیے تو دعائیں کر رہی ہے، دیکھ بھائی حسین کا سر نوکے نیزہ پر تیرے سامنے ہے،